اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محبت سے صلاۃ و سلام پڑھ لیں تاکہ برکت ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا وہ تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سایہ میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گنوائے کیوں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آنا جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں، سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں، ہے تو رضا نرا ستم، ہے تو رضا نرا ستم، جرم پہ گر لجائیں ہم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سید کائنات مسخر موجودات دستگیر جہاں غم حسار زماں سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد وارثان ممبر و محراب ارباب و فکر و دانش
میرے پیارے صوفی بھائیوں، السلام علیکم۔ اللہ جل شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ لمحے، یہ گھڑیاں نصیب والوں کو ملتی ہیں، ورنہ تو آج جو وقت چل رہا ہے اس دور میں بہت سے فتنوں کا سامنا ہے، اور بہت سی باتیں ابھی محسن ہمارے بھائی کر رہے تھے۔ ان میں سے جو میجر 2 باتیں ہیں ان کا کرنا میں لازم سمجھتا ہوں۔ یہاں آج 2 قسم کے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو آج کی رات کے اعتبار سے ایک ایسا گروہ ہے جو اس کو میلوں ٹھیلوں کی شکل دینا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ ایسا ماحول کریٹ کر دیا جائے کہ یہ میلوں کا ایک سما بن جائے، یہ پٹاخے، یہ آتش بازیاں، یہ طرح طرح کے تماشے، یہ جو کرنے کا مقصد ہے یہ اسلام کے دشمنوں کی بہت بڑی ایک سازش ہے جس کا ہم لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ گروہ ہے جو اس کو اس رنگ میں میلوں ٹھیلوں کے رنگ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو اس رات کی عظمت کا ہی منکر ہے، اس رات کی عظمت کا انکاری ہے، اور وہ ایسا پروپیگنڈا کر رہا ہے، احادیث کا منکر ہے، اور احادیث کو اس انداز میں پیش کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے یہ تو من گڑت حدیث ہے، اس کی تو راویان ٹھیک نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ وہ ایک تو ہم لوگ ویسے ہی غافل ہیں، ہم لوگ اپنے رب کی یاد سے ویسے ہی غافل ہیں کہ اس کی یاد جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوتی ہے تو اس کا فضل ہے کہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ حالات ہمارے بہت، جس کو کہتے ہیں نا پانی کی طرح، وہ ہو چکے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی ایسے ہیلوں کے ذریعے، ایسی حجتیں پیش کر کے، جو ایسی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں جو کہ سراسر جھوٹ اور گمراہی پر مبنی ہیں، اور اس بنیاد پر وہ ان کو رب کی یاد سے ویسے ہی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک سادہ سا بندہ اگر آپ اس کو بھی پوچھیں نا تو وہ یہ کہے گا کہ ہمیں اللہ نے اپنی یاد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ ہمیں اللہ نے اپنی یاد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہاں کہا جاتا ہے، کہاں لکھا ہے کہ آپ نے اس رات کو عبادت کرنی ہے؟ او کملے، او تجھے اس رات سے کوئی تکلیف ہے؟ چل تو اپنی تکلیف کو اپنے پاس رکھ لے، اور رب کا امر تو دیکھ۔ اللہ تو کہتا ہے ہر وقت میرا ذکر کرو، ہر وقت میرا ذکر کرو۔ اللہ کا جو ذکر ہے، جو ہر لمحہ کرنے کا حکم ہے، احادیث مبارکہ میں ہے، احادیث پاک میں آتا ہے۔ میرے آقا کریم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غفلت میں رہتا ہے، اللہ کی یاد سے غفلت میں رہتا ہے، تو اس نے وہ کفر میں وقت گزارا ہے۔ اسی بات کو حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اشعار میں یوں ارشاد فرمایا، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ہو پڑھایا
سخن کئیاں کھل اکھیں اساں چت مولا ول لایا ہو مفسرین نے اس بات کی جو تشریح بیان فرمائی ہے نا، وہ فرماتے ہیں یہ کفر چھپا ہوا ہے، یہ اعلانیہ کفر نہیں ہے۔ جو بندہ غفلت اختیار کرتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، وہ اعلانیہ کفر نہیں، یہ چھپا ہوا مخفی کفر ہے۔ ایک تو ہم آج جس کہت و رجال میں رہ رہے ہیں، اس دور میں قدم بہ قدم ایک ایک سیکنڈ پر گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے اور گناہ کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، تو جو اللہ کا بندہ اللہ کی یاد کے لیے اللہ کے گھر آنا چاہتا ہے، اس کو بھی یہ لوگ روک رہے ہیں۔ یہ دو طرح کے فتنے ہیں۔ حضرت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، جوں جوں وقت گزرے گا اسلام میلا پرانا ہوتا جائے گا۔ مفہوم ہے، پرانا ہوتا جائے گا۔ کیسے پرانا ہوتا جائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ایک تن کا کپڑا، بدن کا ایک کپڑا جس پر نقش و نگار ہوتے ہیں، وہ نیا کپڑا خریدا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ نیا کپڑا خریدا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نقش و نگار جو ہیں وہ میلے پڑ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ میلے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کی یہ حالت ہوتی چلی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا، قرب قیامت کا وہ وقت ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی بستی میں ایک بوڑھے سے یہ پوچھا جائے گا اسلام کیا ہے؟ وہ کہے گا مجھے تو اسلام کا کوئی پتہ نہیں، مجھے تو صرف اتنا پتہ ہے کہ میں جو یہ کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میرے آباء و اجداد، میرے ماں باپ، میرے بابے دادے وہ یہ پڑھا کرتے تھے، مجھے تو اسلام کا کوئی پتہ نہیں، اسلام کا کوئی پتہ نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کی میلے ہونے کی، پرانے ہونے کی حالت اسی طرح سے ہوتی چلی جائے گی، مگر جب تک کہ اس روئے زمین پر ایک بھی بندہ اللہ کا بندہ، ایک بھی اللہ کا بندہ موجود ہوگا، اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اسلام کی یہ جو حالت قرب قیامت میں ہوگی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ پوچھا جائے گا، وہ کہے گا مجھے کیا پتہ قربانی کیا ہوتی ہے۔ پوچھا جائے گا، وہ کہے گا مجھے کیا پتہ حج کیا ہوتا ہے۔ پوچھا جائے گا، وہ کہے گا مجھے کیا پتہ ارکان اسلام ہیں کیا۔ اسلام کی ایسی حالت ہوتی چلی جائے گی جب تک کہ اس دنیا کائنات میں سے اللہ کے بندے نہیں اٹھا لیے جاتے۔ جب اللہ کے بندے اٹھ جائیں گے، پھر رب ذوالجلال اس کو تہس نہس کر دے گا کہ اس کا ذکر کرنے والا موجود نہ ہوگا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے کھول کھول کر آپ نے یہ نکات بیان فرمائے۔ یہ جو میں آپ کو باتیں عرض کر رہا ہوں، ان باتوں کے عرض کرنے کا ایک مقصد ہے، میں اس پوائنٹ کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اور پتہ ہے حضرت حذیفہ بن یمان کون تھے؟ آپ کا لقب کیا تھا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کیا لقب عطا فرمایا تھا؟ آپ کو سر رسول کا لقب حاصل ہے. یعنی وہ راز جو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی خاص الخاص راز تھے، ان رازوں کو حضرت حذیفہ بن یمان جانتے تھے. میرے آقا نے ان کو اپنا رازدان بنایا تھا. یہ حذیفہ بن یمان ہیں کہ جن سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، کسی کا جنازہ پڑھنا ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں جاؤ جا کر حذیفہ بن یمان کو لے کر آؤ، وہ مجھے بتائیں میرے آقا کریم اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے، اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے تھے، اس کا عقیدہ کیا تھا، کیا یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، کہ ظاہر میں مسلمان بنا بیٹھا ہے اندر سے کافر ہے یا منافق ہے. یہ ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی شانوں والے کہ حضرت عمر بن خطاب جنازہ پڑھنے سے پہلے آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہے جو فوت ہو گیا ہے، یہ شخص کیسا ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوگا، سب سے پہلے اس روئے زمین سے ان مسلمانوں کے دلوں سے عاجزی اور انکساری کو اٹھا لیا جائے گا، اور اس عاجزی اور انکساری کی جگہ کبر لے لے گا، تکبر لے لے گا. عاجزی ختم ہو جائے گی، رفتہ رفتہ کرتے کرتے یہ آہستہ آہستہ ان کے اوصاف حمیدہ ختم ہوتے جائیں گے، اور سب سے آخر میں نماز اٹھا لی جائے گی، سب سے آخر میں نماز اٹھا لی جائے گی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے یہ فرمان کوٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے کیا ہوگا اور کیوں کر ہوگا. حضور سیدی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان و عظمت پہ قربان جائیں، امام الانبیاء خاتم الانبیاء، آپ کو اللہ نے روز قیامت تک جو کچھ ہونا تھا بلکہ اس کے بعد بھی کچھ ہونا تھا، اللہ نے وہ سب پہلے بتا دیا کہ کیا کچھ ہونا ہے. تو حضور پہ قربان نہ جائیں کہ میرے آقا ہمیں بتا رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں کہ بھائی تو نے کرنا کیا ہے، تو نے اپنا وقت کیسے گزارنا ہے، آنے والا وقت کیسا ہوگا، اس وقت تو نے کیا کرنا ہے. حضور سیدی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آنے والے وقت کی وہ خبریں دے رہے ہیں، وہ خبریں جو غیب کی خبریں ہیں، جو صرف غیب رب جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں وہ بتلا رہے ہیں. یہ ہمارے جو اعمال بد ہیں ان سے بچنے کا طریقہ بتاتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب میں ارکان اسلام کے مختلف باب بنائے، اور ان باب میں سے جیسے باب الصلاۃ ہے، باب الصیام ہے، اسی طرح آپ نے اس رات کا بھی باب بنایا جس رات کو آج 15ویں شعبان کہتے ہیں، اور اس شعبان کی رات کی عظمتیں بیان فرمائیں، اور فرمایا کہ جیسے رب ذوالجلال نے بنایا تو سب کچھ ہے، انسان بھی بنائے، چرند بھی بنائے، پرند بھی بنائے، زمین بھی بنائی، ہر زمین کو اللہ نے یکساں فضیلت نہیں عطا فرمائی. آج ہم نماز اس مصلی پر پڑھیں تو ہمیں ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور یہی نماز ہم بیت اللہ شریف میں پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. یہی نماز ہم مدینہ شریف میں پڑھیں، آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نماز ادا کریں تو میرے آقا فرماتے ہیں بیت اللہ شریف میں نماز ادا کرنے کا ثواب
1 लाख नमाज के बराबर है। और जो मेरे आका फरमाते हैं जो मेरी बारगाह में यहां नमाज अदा करेगा उसको 50,000 नमाजों का सवाब अता किया जाएगा। एक और रवायत में आता है कि उसको 2 लाख नमाजों का सवाब अता किया जाएगा। तो मुफस्सरीन फरमाते हैं अगर इन दोनों को यकजा कर लिए तो 2.5 लाख नमाजों का सवाब अता किया जाएगा। तो फर्क आया इस नमाज यहां अदा करने में और अल्लाह के घर बैतुल्लाह शरीफ में और हुजूर की बारगाह में कि नहीं आया? फर्क आया कि नहीं? आप लोगों से थोड़ा सा ना मैं चाहता हूं कि आपकी तवज्जो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। इस फकीर ने देखा यहां मिंबर पर जो भी खड़ा होता है ना, आप अल्लाह के फजल से उसकी बात अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए ठीक ठीक सुनते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आपके लब भी थोड़े थोड़े हिलें। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने ये जो हमें बातें बताई, जो फजाइल बताए, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं जो ये फजाइल हैं, ये जो वक़्त है इस रात का, इस रात को अल्लाह ने बड़ी शान व अज़मतें अता फरमाई हैं। हज़रत इमाम अलूसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसके बारे में फरमाया इसको लैलतुल मुबारका भी कहते हैं। इसको इस रात की जो अज़मत है उसके एतबार से लैलतुर रहमत भी कहते हैं। इस रात को अल्लाह ने जो अज़मत अता फरमाई लैलतुल सक भी कहते हैं, यानी चेक जैसे दिया जाता है, इनाम जैसे दिया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तकसीम किया जाता है। इमाम गजाली फरमाते हैं इस रात को तकदीर बदलने वाली तकदीर की रात भी कहा जाता है और इस रात को लैलतुल किस्मा भी कहा जाता है। इमाम गजाली फरमाते हैं इस रात में इसको किस्म इसलिए कहा जाता है कि इसमें अमूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकसीम फरमा देता है। क्या होता है? सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरा रब क्या करता है? एक लिस्ट तैयार करता है, एक लिस्ट तैयार करता है और मलकुल मौत को बुलाता है और बुला के वो लिस्ट उसके हवाले कर दी जाती है। इस रात जो 15वीं शब है, शबे बरात इसको कहते हैं, बरात उर्दू में कहा जाता है, हमारे यहां आम राइज हो गया। इस रात को बरात कहा जाता है, यानी छुटकारा पाने वाली रात। इसको क्या कहा जाता है? बरात। आपने ये याद रखना है। आप जो हैं साईं जी के स्टूडेंट हैं और मैं ये समझता हूं कि ये कामिल स्टूडेंट हैं और इनको हर चीज का लुगत के एतबार से भी कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए कि हम मोहब्बत में, खलूस में, सोहबत में मुकम्मल हैं। मुकम्मल तो अल्लाह कर देगा इंशाअल्लाह वक्तन वक्तन, लेकिन इल्म के एतबार से थोड़ा थोड़ा ये आजिज आपको ये अर्ज कर रहा है। छुटकारा पाने वाली रात क्या है? छुटकारा पाने वाली रात। महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरा रब फरमाता है कोई जो मुझसे मांगने वाला इस रात को, है जो मुसाइब से निजात मांगने वाला मैं उसको निजात दूंगा, है जो मुझसे सेहत मांगने वाला मैं उसको सेहत दूंगा, है जो मुझसे विलायत मांगने वाला, मुझसे मुलाकात मांगने वाला मैं उसको अपना कुर्ब अता फरमाऊंगा। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं एक रात मैं आराम करके बेदार हुई तो देखा प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में नहीं हैं, मेरे आका हुजरे में नहीं हैं। मैंने उनको तलाश करना शुरू किया। ये बात याद रखें, ये छोटे छोटे कुछ मसाइल, कुछ इल्मी बातें, बात से बात निकलती सामने आती है तो फिर दिल करता है उसको भी इजहार कर दिया जाए। वक़्त की नज़ाकत का एहसास बिल्कुल है मुझे। और क्या होता है, मेरे आका की शानें आपकी अज़मत पे कुर्बान जाएं। आप हमारी माएँ उम्महातुल मोमिनीन,
آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے لیے اللہ کے محبوب نے علیحدہ علیحدہ حجرے بنائے تھے اور علیحدہ علیحدہ ایک وقت مقرر کیا تھا، ایک ٹائم مقرر کیا تھا کہ آج کی رات اپنے ازواج میں سے فلاں کے پاس جانا ہے، آج فلاں کے پاس جانا ہے، آج فلاں کے پاس جانا ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ ہماری اماں ہیں، صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے دیکھا کہ محبوب علیہ السلام حجرے میں جلوہ فرما نہیں ہیں، تو آپ نے ان کو تلاش کرنا شروع کیا۔ تلاش کرتے کرتے آپ گھر سے باہر آ گئیں۔ پیارے محبوب کو تلاش کرتے کرتے آپ نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں جلوہ فرما ہے اور آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف ہے۔ پیارے محبوب آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعاؤں میں مشغول ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پاس پہنچیں تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام متعجب ہوئے اور پوچھا اور فرمایا کہ اے عائشہ، تجھے یہ گمان گزرا کیا میں تجھ پر ظلم کروں گا؟ کہ آج تیرے پاس رہنا تھا تو کیا تجھے یہ گمان گزرا کہ میں تجھ پر ظلم کروں گا؟ تو آپ فرمانے لگی نہیں میرے آقا، مجھے قطعاً یہ گمان نہیں گزرا کہ آپ ظلم فرمائیں گے۔ میں تو آپ کو تلاش کرتی کرتی اس جگہ پر آ گئی ہوں کہ آپ حجرہ مبارک میں مجھے نظر نہیں آئے۔ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، کیا تجھے نہیں پتا؟ کیا تجھے نہیں پتا یہ رات کون سی ہے؟ یہ رات کون سی ہے؟ یہ وہ رات ہے جس رات میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ مفہوم ہے، یہ رات وہ ہے جس رات میں اللہ رب العزت پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے، اپنی رحمت سے جلوہ فرماتا ہے۔ ویسے یہ ایک بات کہنے کے اعتبار سے ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے اتنے قریب ہے، ورنہ رب تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ وہ ہماری پہلے بھی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر لحظہ سنتا ہے، مگر میرے محبوب خاص فرما رہے ہیں کہ یہ جو رات ہے، اس رات میں میرا رب اپنی رحمت سے، محبت سے آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہ رات جو ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان تک یہ جو فاصلہ ہے، یہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ عرش و کرسی پر جو ہم سنتے ہیں رب کی وہ خاص بارگاہ ہے، لیکن آج رب جو ہے وہ اپنی رحمت سے یہاں خاص جلوہ فرما ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں جو الفاظ ہے نا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی خاص، جیسے وہ بولا جاتا ہے نا، کسی کو کوئی جھانک کے دیکھتا ہے، کیسے کو جھانک کے دیکھتا ہے۔ اس میں دو طرح سے دیکھنا ہوتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے جو لا علم ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو محبت سے دیکھتا ہے۔ تو میرا رب محبت سے دیکھتا ہے مخلوق کو اور فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے؟ اس رات میں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ اس میں کوئی ہے جو مجھ سے رحمت طلب کرے میں اس کو رحمت عطا فرما دوں؟ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عرب کے بنی کلب کا قبیلہ تمام عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ مشہور تھا، اور اس کی بکریوں کی تعداد سب عرب میں سب سے زیادہ تھی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بخشش فرماتا ہے اس رات کو، برابر نہیں۔ عام طور پر اکثر آپ نے سنا ہوگا، میں نے خود کئی دوستوں سے سنا، وہ کہتے ہیں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر رب بخشتا ہے۔ نہ
اللہ نے کثیر کا لفظ فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا میں ان بکریوں کے بالوں کی کثرت جتنی پائی جاتی ہے اس سے زیادہ بخشتا ہوں. کروڑوں کی تعداد میں رب کائنات اس رات میں بخش دیتا ہے. اور یہ کتنی عظیم بات ہے, صرف وہ بخشتا ہی نہیں ہے, بخش کے جنت کا حقدار نہیں بناتا, وہ بخشتا بھی ہے اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے. وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس کی یاد میں ہیں اور اس سے مانگنے والے ہیں. وہ رب ویسے تو دلوں کے بھید ویسے بھی جانتا ہے کہ مجھ سے کوئی کیا چاہتا ہے, مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے. وہ چاہے تو ویسے بھی بخش سکتا ہے, لیکن اس کی قدرت پہ قربان جائیں. وہ چاہتا کیا ہے؟ محبت. جیسے محبت کا اظہار فرما رہا ہے, وہ بھی چاہتا ہے میرے بندے اپنے لب ہلائیں اور مجھ سے عرض کریں اے اللہ, اے میرے پروردگار عالم, اے خالق کائنات, تو ہمیں معاف فرما دے, تو ہمیں بخش دے. اس کو یہ ادائیں بڑی پسند آتی ہیں, اس کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے. وہ فرماتا ہے مجھ سے مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے اور میں اتنا صحیح ہوں, میں عطا کرنے والا اتنا بڑا ہوں کہ میں اس کی ساری بخشش کر دیتا ہوں. ایک گناہ نہیں, دو گناہ نہیں, 1 سال کے نہیں, 2 سال کے نہیں, 5 سال کے نہیں, 10 سال کے نہیں. اگر کوئی بندہ اس کی عمر 60 سال ہے, 100 سال ہے, اس نے 100 سال غفلت میں گزارے ہیں, آج اس کو احساس پیدا ہو گیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی جو گزاری ہے وہ میں نے غفلت میں گزاری ہے, میں نے اپنے رب سے دوری میں گزاری ہے, میں نے آج توبہ کرنی ہے, صدق دل سے توبہ کرنی ہے, سچے دل سے توبہ کرنی ہے, میں نے رب کو راضی کرنا ہے. تو رب کریم فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہ یوں معاف فرما دیتا ہوں جیسے اس کے گناہ تھے ہی نہیں. یہ میرے سونے رب کی شانیں ہیں, اس کی شان و عظمت پہ قربان جائیں. پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھول کھول کے باتیں ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا اماں عائشہ, تمہاری اماں عائشہ, امت ہے نا, امت کو فرمایا اماں عائشہ, تمہاری جو اماں عائشہ ہے آدھا دین تو نے ان سے سیکھنا ہے, آدھا دین. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے آدھا دین امت نے سیکھا ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ہمیں یہ جو نعمتیں عطا فرمائیں اس میں سے ایک نعمت کا ذکر کر کے اجازت چاہوں گا. بات بڑی محبت کی ہے. جیسے رب ہمیں اپنی محبت سے دیکھتا ہے آج کی رات, اور غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک اللہ صدا دیتا ہے, مسلسل صدا دیتا ہے. اللہ آواز دیتا ہے بکلم خود, اللہ پکارتا ہے بکلم خود, کوئی واسطہ نہیں ہے, فرشتوں کے ذریعے نہیں ہے, اللہ خود فرماتا ہے. کوئی ہے جو بخشش طلب کرنے والا ہو, کوئی ہے جو رحمت طلب کرنے والا ہو, کوئی ہے جو مجھ سے مصائب سے نجات کے لیے عرض کرنے والا ہو. تو یہ بات ہمیں کہاں پتہ چلتی؟ ہمیں اپنی کانوں کی سماعت پر اتنا یقین نہیں جتنا ہمیں یقین پیارے آقا کی سماعت پر ہے. میرے آقا نے رب کی آواز سنی ہے اور ہم تک پہنچائی ہے. ہم قربان جائیں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے رب کی آواز سنی ہے اور ہمیں پہنچا دی ہے. جہاں اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دیکھتا ہے وہاں ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے کہ نہیں؟ اس محبت کا جواب دینے کا ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ سے کیا کرنی چاہیے؟ محبت کرنی چاہیے. محبت کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. ویسے تو احادیث میں آتا ہے, پیارے آقا فرماتے ہیں تو اللہ سے اس لیے بھی محبت کرو کہ وہ تجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کے بے شمار ایسے قواعد آپ کو نظر آئیں گے احادیث سے جو میرے آقا نے فرمائے ہیں, لیکن اس محبت کو میرے آقا کریم کی محبت کے ساتھ جوڑ کر تو دیکھو, ذرا سرکار کے ساتھ جوڑ کر تو دیکھو. یہ حضور کی اور اللہ کی محبت دو مخالف محبتیں نہیں ہیں, یہ دونوں ایک ہی محبتیں ہیں. اگر پوچھ رہا ہو تو صحابہ کرام سے پوچھو, وہ تجھے بتائیں گے کہ آقا کریم سے کیوں محبت کرتے تھے, کس لیے محبت کرتے تھے.
میرے آقا وضو فرماتے ہیں، صحابہ کرام وضو کا پانی جو ہے وہ چلو بھر بھر کر آپس میں جھگڑے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مجھے مل جائے، یہ مجھے مل جائے۔ ہوتا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تم اس پانی کے اوپر کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تم کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ بات کا اختتام ہے، بس آپ تشریف رکھیں، بات مکمل کرنے دیں۔ تم کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں، جب آپ نے پوچھا تو صحابہ عرض کرنے لگے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں فرمایا کہ ہم اللہ کی محبت میں ایسا کرتے ہیں، یا یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں عرض کیا کہ ہم رسول اللہ کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ تو جسم سے پاک ہے، وضو تو میرے آقا فرما رہے ہیں، وضو تو میرے آقا فرما رہے ہیں، تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی محبت میں اور آپ کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، آپ کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ کی محبت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اللہ کے ایک ولی کا حال بیان فرمایا، اور اس محبت کا، یہ اللہ کی طرف سے جو محبت کا، رحمت کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کا اختتام مخلوق کے اوپر آ کر ختم کر رہا ہوں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، دیکھیں، ایک ہے میں یا آپ عرض کریں، کہیں سائیں جی کی یہ شان ہے، فلاں اللہ کے ولی کی یہ شان ہے، فلاں اللہ کے ولی کی یہ شان ہے، تو دوسرا بندہ یہ کہہ سکتا ہے، اب بھائی تم تو مبالغہ کر رہے ہو، تم ایسے ہی باتیں بنا رہے ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ بات ہے میرے آقا کریم خود فرما رہے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، آپ نے ایک نوخیز ولی کا واقعہ ارشاد فرمایا، ایک چھوٹی عمر کا ایک پہلی امتوں میں ایک ولی تھا جو اللہ سے محبت کرتا تھا، چھوٹا تھا پر اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقام کا مالک تھا۔ اللہ نے اس کو یہ عظمت عطا فرمائی تھی، وہ اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتا، اس کی آنکھیں واپس لوٹ آتی، بیمار کے جسم پر ہاتھ پھیرتا، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ اللہ نے اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اس کی بات چلتے چلتے شورا ہونے لگا۔ کیا ہوا؟ ایک قافلے سے گزر رہے ہیں، بچہ وہ اللہ کا ولی ساتھ ہے، تو دیکھا کہ آگے سے شیر آ جاتا ہے، اور وہ شیر جو ہے وہ دھاڑ رہا ہے، ابھی قافلے والوں کو کھا جائے گا۔ تو اللہ کے اس ولی نے کیا کیا؟ چھوٹا سا ایک کنکر پکڑا، اور پکڑ کر اللہ کا نام لیا، اور اس کو ایک کنکر مارا، اسی وقت وہ ہلاک ہو گیا۔ اور قافلے والوں میں اس کا چرچا ہونا شروع ہو گیا، یہ اللہ کا بڑا ہی خاص مقرب بندہ ہے۔ چرچا ہوتا ہوتا وقت کے بادشاہ تک پہنچا، جو فاسق و فاجر تھا، اس کو اپنی حکومت کا ڈر پڑ گیا کہ اگر اس بچے کا شہرہ اور زیادہ ہو گیا تو کیا ہوگا، میری حکومت جاتی رہے گی۔ اس کے ایک ہوا کیا، ایک وزیر اندھا ہو گیا۔ اس کو جب پتا چلا فلاں اللہ کا بندہ ہے، وہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو آنکھیں لوٹ آتی ہیں، تو جاؤ اس کے پاس علاج کراؤ۔ وہ آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے کہ حضور مہربانی فرمائیں، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ طرح طرح کی نعمتیں میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ میرا علاج فرما دیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے ان نذرانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ پھیرا، آنکھیں واپس لوٹ آئیں، واپس گیا بادشاہ کے محل میں۔ بادشاہ کو فکر پڑ گئی، یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا، میری حکومت تو اب گئی، اس کا شہرہ زیادہ ہو گیا۔ اس نے بلایا اللہ کے اس ولی کو، اپنی بارگاہ میں بلا کے کیا کہتا ہے؟ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، پکڑو اس کو، پکڑو اس کو، اور اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اور اس چوٹی سے اس کو نیچے گرا دو، اس کو ہلاک کر دو، تباہ و برباد کر دو، کہ یہ میرا دشمن بن گیا ہے۔ کیوں بن گیا ہے؟ اس نے رب ہونے کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا کہ رب تو میں ہوں، تو اس کے ہاتھ سے شفا کیسے ہونے لگی؟ ہوا کیا؟ جب اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو وہ کیا کہتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے؟ اے میرے پروردگار عالم، اگر تو راضی ہے کہ میری جان جو ہے وہ نکل جائے تو میں راضی ہوں، لیکن اگر تیری تدبیر کچھ اور ہے، تیری مشیت کچھ اور ہے، تو پھر اپنی تدبیر فرما دے۔
اللہ نے کیا کیا؟ رب نے اس پہاڑ کو جنبش دی، وہ پہاڑ جنبش میں آیا، جو اس کو گرانے والے تھے خود گر کر ہلاک ہو گئے، وہ ہنستا ہنستا نیچے آ گیا۔ بادشاہ انتظار میں تھا، وہ آتا ہے اور بندے آتے ہیں خوشخبری دیتے ہیں مر گیا وہ جو میرے مخالف تھا۔ اب وہ بچہ خود نیچے آ گیا ہے، وہ حیران پریشان ہو گیا۔ اس نے دوبارہ حکم دیا، ایک ٹیم اور تجویز دی اور کہتا ہے اس کو لے جاؤ سمندر کے درمیان میں لے جاؤ اور وہاں جا کر اس کو سمندر کے درمیان میں پھینک دو کہ ہلاک ہو جائے اور واپس نہ لوٹ کر آئے۔ پھر وہ اس کو لے جاتے ہیں، جب درمیان میں پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے یا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو میں راضی ہوں، اور اگر تیری مشیت کچھ اور ہے تو پھر میرے اللہ میرے لیے کچھ تدبیر فرما دے۔ اس کو رب پہ اتنا یقین تھا۔ اب وہ عرض کرتا ہے، حج کو لے کھاتی ہے وہ کشتی اور کشتی والے ڈوب جاتے ہیں، وہ پھر بچ جاتا ہے۔ اب وہ واپس آتا ہے۔ دیکھو یہ جو نقطہ تھا یہ وہی بات ہے جو سائیں جی فرماتے ہیں، یہ اس طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں کہ اللہ کی محبت ہے کیا؟ اللہ کے بندے کے پاس اللہ ہی کی تو محبت ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے جیسی محبت میرے پاس ہے میرے غلاموں کے پاس بھی، میرے ماننے والوں کے پاس بھی ویسی محبت ہو، ان کو بھی رب مل جائے، ان کو بھی رب مل جائے۔ ہوا کیا؟ اب وہ کہنے لگا بادشاہ اس کو پکڑو۔ اب وہ اللہ کا ولی کہتا ہے ذرا ٹھہر جا، تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں تجھے اپنے مرنے کا خود ہی طریقہ بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کتنا اچھا بندہ ہے بھائی، اپنے مرنے کا خود ہی طریقہ بتانے لگا ہے، پہلے تو 2 دفعہ مرا کوئی نہیں، خود ہی بتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے تو یہ چاہتا ہے نا کہ میں مر جاؤں، میرا شہرہ زیادہ ہو گیا ہے اور تیری حکومت جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ وہ کہتا ہے جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو کہتا ہے میں تجھے آسان حل بتاتا ہوں، ایک اونچی جگہ پہ مجھے کھڑا کر دے، ساری کی ساری اپنی عوام کو وہاں جمع کر دے، وہ سارے تماشا دیکھیں کہ میری موت کیسے ہوتی ہے، اور ایک تیر لے لے اور تیر لے کے پتہ کیا کرنا ہے تو نے کہنا ہے کہ میں اس تیر کو اس اللہ کے ولی کے رب کے نام سے چلاتا ہوں، اس رب کے نام سے چلاتا ہوں جو اس کا خالق ہے۔ اب وہ تو خود کو رب کہتا تھا، اب وہ کہتے چلو مرے گا تو صحیح نہ جان چھوٹے گی، جو بھی ہے کرتے ہیں۔ ہوا کیا؟ اس نے تیر چلایا اللہ کے نام کا، اور جب اللہ کے نام کا تیر چلا اور وہ سیدھا اس کی کن پٹی پہ لگا، اور وہ اس نے یوں ہی ہاتھ رکھا اور اسی وقت اس کی روح جو ہے وہ قبض کر گئی۔ ہوا کیا؟ اللہ کے نام کو بلندی اس نے کیسے عطا کر دی؟ اللہ کی وہ چاہتا تھا میرا رب کا نام زندہ رہے، اس کے ماننے والے زندہ رہیں، اس کو پکارنے والے زندہ رہیں، اس سے واصل ہو جائیں۔ تو ہوا بھی یوں، ساری کی ساری مخلوق کہنے لگی دیکھو جی کتنا عظیم ہے اس کا رب، جس کے رب کے نام سے یہ مر گیا ہے، اس کو اپنے رب سے کتنی محبت تھی اور اس رب کے نام سے اس نے شہادت دے دی ہے۔ تو وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور وہ بادشاہ جو تھا اس کی حکومت غرق اور تباہ و برباد ہو گئی۔ اپنی جان کی فکر نہ کی، مقصد صرف ایک یہ رکھا کہ میرے رب سے ملنے والے ہو جائیں، میرے رب کو ماننے والے ہو جائیں، میرے رب کو جاننے والے ہو جائیں۔ تو رب کو جس سے وہ محبت کرتا تھا اپنی محبت کا اختتام کر گیا اور دکھا گیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔